السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی ہی اہم ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک مولانا ہے، اس کا نام ہے ارشد مدنی صاحب۔ انہوں نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے کہ ایشور بھگوان اللہ ایک ہی ہے، سارے ایک ہی ہیں۔ تو وہاں پہ بڑے ہی ہندوؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کچھ ہیں جو اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور بیچ میں ایک ایسا بھی پنڈت ہے، نوجوان ہے، جو ارشد مدنی کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر مسلمانوں ہندوؤں کی لڑائی کیوں ہے، کہ اگر سارے بھگوان ایشور اوم اللہ ایک ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اسی حوالہ سے ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنوائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم بھی تھوڑی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، ان کو گھر بٹھا دو، نہیں تو گالی کھانے کا کام یہی مولانا کروا رہے ہیں۔ اور اگر تم کہہ رہے ہو اوم اور اللہ ایک ہے، تو کل سے مسجدوں میں 5 بار نماز کی جگہ اوم کا النکار لگواؤ۔ اس منچ پہ جو بھگوا پہن کے ہمارے سادھو سنت بیٹھے تھے، شرم کرو۔ اگر تم کہہ رہے ہو آدم، تو ساکش دکھاؤ نا کہاں ہے یہ، کون کہاں سے کیا بیان دے رہا ہے، اس پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ اپنے بچوں کو دھرم گرنتھ پڑھاؤ، شاستر پڑھاؤ، سنکلپ ہندو راشٹر اپنے بچوں کو دلواؤ۔ یہ مدنی خدنی یہ سب آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آئے، بہت آئے۔ مدنی جو کہہ رہا ہوں انہیں کہنے دو، سپنے دیکھنا سب کا ادھیکار ہے، شانتی سے رہنا رہ لو، نہیں تو اس دیش کے اندر ہر جہادی کی قبر یہیں کھود دیں گے۔ تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ مدنی کے مدرسہ میں پڑھیں کیا؟ پڑھتے ہیں کہ اسلام کا تعلق بھارت سے بھی ہے، بھارت میں پیغمبر ہے، کئی پیغمبر نے جنم لیا، بھارت میں جنم لیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کا ذکر ہے بھائی۔ کیا مدنی نے ٹھیک کہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ایشور اللہ نے ٹھیک کہا، ایشور اللہ ٹھیک کہا، مدنی بس ٹھیک کہا، مدنی ہاں سمرتھن کر رہے ہیں، اللہ سمرتھن کر رہے ہیں، سمرتھن دونوں ایک ہے تو ایک ہے، مدنی صاحب صحیح کہا، صحیح کہا۔ ہندو سنتوں وہاں سے اپنا جھولا اٹھا کے جانا پڑا، شرم کی بات ہے۔ سنتوں کے ان کا خون نہیں کھولنا ہے، اللہ اور روم ایک ہے۔ بالکل، جب گیتا اور قرآن ایک ہے تو اللہ اور روم ایک ہی ہے۔ یہ لیجیے، میں ایک کر دیا، اس کو تکلیف میرے بیان پہ ویڈیو بنائے، لو کر دیا ایک، اللہ روم ایک ہو گیا، ایک ہو گیا، آج سے ایک ہو گیا، آج سے کیا زمانے سے ایک ہے۔ اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے 2 رخ ہو سکتے ہیں، 2 رخ۔ آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہے، ہاں ایک ہے، ایک ہے، 2 تو نہیں ہے۔ اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے۔ اس کا جواب، اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے۔ لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے، جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی۔ جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیہ اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایوجتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے ستاسوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچسیہ کسچ جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے ستاسوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، ناتیہ پرتیما استی،
उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते, नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है, और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस ये तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS, ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में, डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगी कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो आइए नाज़रीन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ تو ناظرین دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے۔ اس رب العالمین کو جیسا کہ ہندوستان کے اندر بھگوان، جیسا کہ ذاکر نائک نے کہا، بھگوان، ایشور اور اللہ ایک ہی ہے۔ تو ناظرین اگر ان ہندوؤں کے دماغ کے مطابق ان کو صرف یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، اگر ان کے دماغ کام کر جائیں تو دیکھیں میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ جو بھگوان ہوتے ہیں ان کی مورتیاں نہیں بنائی جاتی، ان کی بت نہیں بنائے جاتے، ان کی تصویریں نہیں بنائی جاتی۔ تو یہ کہتے ہیں سامنے اس کی مورتی بنا لیتے ہیں، پھر اس کو پوجتے ہیں۔ تو جبکہ بھگوان جو ہوتا ہے اس کی مورتی نہیں ہوتی، اس کی تصویر نہیں ہوتی، جیسا کہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس لیے مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اور ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اللہ، ایشور، بھگوان ایک ہی ہے۔ اب وہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم ایک قرآن پاک کی اور آیت دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ اگر خدا یعنی بھگوان، خدا، ایشور دو ہوتے، اللہ دو ہوتے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو ان دونوں کے درمیان فساد ہو جاتا۔ یعنی ایک نے کہنا تھا لڑکا، دوسرے نے کہنا لڑکی، ایک نے کہنا تھا مزدور بناؤں گا، دوسرے نے کہنا ٹھیک بناؤں گا، ایک نے کہنا تھا نبینہ بناؤں گا، ایک نے کہنا ٹھیک بناؤں گا، ایک نے کہنا میں بولا بناؤں گا کانوں سے، ایک نے کہنا میں اس کو سنائی والی جو ہے چیز وہ بھی عطا کروں گا۔ تو ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جانا، تو انسان نے بنتے ہی رہ جانا تھا۔ تو چلیے ہم ناظرین اسی والا سے جب دیکھا جائے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر مکے کے جو کافر تھے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بارش کون برساتا ہے، پھر وہ کہتے کہ اللہ برساتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے اولادیں کون دیتا ہے، وہ کہتے اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے۔ لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر آپ یہ مورتیوں کو ان کے آپ کیوں پوجتے ہیں؟ جیسے انہوں نے بنایا ہوا تھا بت لات، منات، عزا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ رب کے سامنے سفارش کریں۔ تو ناظرین میں حیرانگی والی بات ہے، اور ان ہندوؤں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ رب العالمین کی ذات وہ رب کی ذات ہے، اس کو بھگوان بھی کہا جاتا ہے، بھگوان کی مورتی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی مورتی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرما دے اور اللہ پاک ان کو سیدھے رستے پہ لے آئے۔ تو ناظرین یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں رب العالمین کے سامنے ہی اپنی التجائیں، اپنی دعائیں رب العالمین کے سامنے ہی پیش کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔